بھائی جو بڑے ہیں نا، غلط ہوں صحیح ہوں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، بس اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان، کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی، وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ، یہ فلانے مولوی ایسے، فلانے ایسے، فلانے بزرگ ایسے، بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں، یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے، وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے، تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا، کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے، تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو، بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے، سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ سست بہت تھا، 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں، اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے، میں نے کہا محبت سے سمجھائیں، یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی، کچھ لوگوں نے کھولی، پنجاب سے فیملی آئی تھی تو انہوں نے، وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ، ہمارے ساتھ کیا کرو، کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی، اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں، ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے، ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں ½ کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے، شیشے کھول رہا ہے، پھر یوں کر کے ایک یوں ڈالا، پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سستی ہے بھائی. کسٹمر کھڑا ہوا ہے، باقیوں کو میں دیکھتا تھا وہ تو ایسے پھرتی سے لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی، مگر کسی کو جانے نہیں دے رہے. وہ آپ بھی ٹھہرے، آ رہا ہے بس آ رہا ہے، ایسے کر کے نا جو پھرتی کے ساتھ صبح اٹھ جاتے تھے وہ 4 بجے، ان کا کاروبار شروع. اس کو میں نے دیکھا 18-20 سال کا لڑکا ہوگا، اس عمر میں ظاہر ہے سست ہوتے ہیں. تو یہ کبھی ½ گھنٹہ لگا رہا ہے کوئی چیز نکال کے دینے میں. 2 دن بعد میں آیا تو یہ روبوٹ کی طرح نا ایسے بالکل ایسے، ہاں بھائی مولوی صاحب کیک رس چاہیے، گیا کیک رس لے کے آیا ایک دم اسپیڈ میں. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 دن پہلے تو ایسا چل رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی گیس پہ ہو، یہاں سے وہاں جانے میں اس کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے، وہاں سے یہاں آنے میں، اور ایک دم روبوٹ کی طرح کیا ہے، جیسے باقی بھائی ہیں بزنس کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ان کی طرح شعیب اختر کا بھائی لگنے لگا مجھے یہ ایسے اسپیڈ سے. تو میں نے پوچھا ماجرا کیا؟ پتا چلا جی طبیعت سے کیا کیا رفیع بھائی، طبیعت سے دھویا ہے اس کو. پہلے محبت سے سمجھایا کہ بیٹا بزنس ایسے نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے. بیکری وہ خود ہی وہیں ان کی فیکٹری بھی تھی، بریڈ وغیرہ بناتے بھی تھے اور وہیں پر پھر فروخت بھی کرتے تھے، پیچھے بڑی فیکٹری تھی ان کی. تو بیٹا یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے، ہم سب ایک فیملی میں ہیں، خاندان میں ہیں، دیکھو ویسے باقی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو. ایسے کاروبار نہیں ہوتا کہ کسٹمر کھڑا ہوا، آپ جا رہے ہیں جناب، اچھا کیا چاہیے، کیک رس چاہیے، پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، پھر فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، پھر ہیلو ہائی کر رہے ہیں، پھر امی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو انہوں نے میرے سامنے اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی جلدی دے، وہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات بولو بھائی نہیں آئی. تو انہوں نے کیا کیا، دروازہ بند کر کے طبیعت سے 2-3 بھائیوں نے مل کے اپنے چھوٹے بھائی کو کوڑ دیا پکڑ کے.
اسی کے فائدے کے لیے کیا یہ, اور وہ پھر الحمدللہ وہ دن آج کا دن ماشاءاللہ بہترین. اور اگر وہ اسی میں لگے رہتے کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ویسے تو بعض لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, اگر وہ ہوں تو وہ حل کرنے چاہیے, لیکن نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا بھئی, آپ کے گھر میں پلا بڑا, آپ کے خوراک سے سارے مسائل اس کے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو پھر اس کا بہترین علاج کیا ہے, طبیعت سے ایک مرتبہ دھو دیا جائے, اور اس کے بعد کافی دنوں کے لیے الحمدللہ سیٹ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پھر صحیح ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر نہیں آئے تو کچھ وقت کے بعد دوسری ڈوز اس کو کھلا دی جائے. 3 ڈوز کے بعد بھی نہ سدھرے تو پھر وہ انسان کا بچہ نہیں ہے, پھر وہ کاروبار کر ہی سکتا, اس کو نکال دو دکان سے, اس کو بولو بھائی تو جا کے کچھ اور کر, گولے گنڈے بیچ, ہمارے بزنس کو خراب مت کر, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر خاندان سے الگ گھر لے کے وہیں کہ تو یہیں رہے گا, تو پیڑے کھانے کے لیے نہیں آیا. نوجوان آدمی کو پیڑے نہ کھانے دیں. یہاں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں, میں نے ان سے پوچھا یار آپ ویسے آپ کے پھٹے پرانے کپڑے, یعنی وہ لگتا تھا غریب فیملی سے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو پیسہ بہت دے دیا. میں نے کہا آپ اتنے بڑے بلڈر اور اتنا پیسہ کما رہے ہو, اس میں راز کیا؟ کہہ رہے یہ میرے باپ کا مجھ پہ احسان ہے. میں نے کہا کیسے احسان ہے؟ کہہ رہے اس وقت تو میں باپ کو ظالم سمجھتا تھا جب میرے باپ نے یہ حرکت میرے ساتھ کی, لیکن آج میں اس باپ کو دعائیں دیتا ہوں. کہہ رہے میں جب جوان ہو گیا تو میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, پڑا رہتا تھا, 12 بجے سو کے اٹھنا, پھر احتیاطاً مغرب کے بعد سو گئے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری روٹین چل رہی تھی. ابا کما کے کھلا کے آدھے ہو گئے تھے, غریب فیملی تھی. اماں ہمیشہ میرا سائڈ لیتی تھی. ابا جب تانے کوسنے دیتے, یہ وہ جو مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہے نا, نہیں وہ کتنا ہی میلا ہو, ٹھیک ہے نا, مائیں کس کا ساتھ دیتی ہیں؟ وہ تو بیٹوں کا, کیونکہ وہ تو باہر ایک ممتا ہے, تو وہ ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ. تو کہہ رہے ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی اور کھانے کی پلیٹ, بظاہر یہ بڑی بد اخلاقی ہے, آپ لوگ ایسا نہ کریں بھائی, ہر چیز اپنے اوپر فٹ نہ کر لیا کریں جا کے. تو روٹی کھینچ لی, مجھے کہا کہ خود کما کے لائے گا تو کھائے گا, ورنہ تجھے کھانے کی اجازت نہیں. پتا تھا باپ کو کہ مرے گا نہیں, باپ خیر خواہی ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. کہہ رہے وہ دن ہم کندھے پہ رومال ڈال کے باہر نکلے, اور آج کا دن ہے الحمدللہ لاکھوں روپے مہینے کی میری آمدن ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تربیت کا ایک یہ والا اسٹائل بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی, یہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے. گوروں کے پاس یہ والا آپشن, وہ اگر وہ گوروں کی بیکری ہوتی ہے, وہ ایک چترول لگاتا, وہ فوراً پولیس کو لا کے وہ سارے واجب الچترول بن جاتے ہیں جتنے بھی ہیں نا, پولیس ان کو چترول لگا رہی ہوتی.